تیسری بات یہ سمجھیں کہ تقلید اگرچہ عقیدہ نہیں ہے، تقلید ایک مسئلہ ہے، تقلید کی حیثیت کفر اور ایمان کی بنیاد نہیں ہے، لیکن اس دور میں آپ کو تیاری تقلید کے مسئلے پر عقیدے کی حیثیت سے کرنی پڑے گی۔ تقلید کی تیاری آپ کو باطل اور حق کے معیار کی بنیاد پہ کرنی پڑے گی۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا مد مقابل ہے غیر مقلد، اس نے تقلید کو عقیدہ کی حیثیت دے دی ہے۔ وہ مقلد کو مومن کہتا ہے اور غیر مقلد کو مشرک کہتا ہے۔ محمد جوناگڑھی ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، میرا والد حنفی تھا، وفات پا گیا، کیا اس کے لیے میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مقلد مشرک ہے اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو ان کی حیثیت عقیدے کی ہو گئی نا، ہم مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ مفتی عبدالستار غیر مقلدین کی جماعت کی غرباء اہل حدیث، اس کے امیر تھے، امیر غرباء اہل حدیث، ان کا فتاویٰ ستاریہ کی کتاب ہے، اس میں مسئلہ درج ہے۔ کسی نے پوچھا کہ میں حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، لیکن جا کے پڑھا کرو۔ حضرت جب ہوگی نہیں تو جا کر کیوں پڑھے؟ فرمایا ان کی مسجد میں جاؤ گے، اونچی آواز سے آمین کو ہوگے تو لوگ پوچھیں گے آمین کیوں کہی ہے، تو پھر تمہیں دعوت کا موقع ملے گا۔ ان کی نماز مسجد میں جاؤ گے، رفع یدین کرو گے، لوگ پوچھیں گے کیوں کی ہے، تمہیں گفتگو کرنے کا، مسئلہ سمجھانے کا موقع ملے گا۔ حنفی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تمہاری، لیکن جانا اس لیے ہے تاکہ تمہیں تبلیغ کا موقع مل جائے، اس لیے آپ نے جانے۔ اس سے آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے بعض رات کو شبہ پڑتا ہے جو اس فن کے آدمی نہیں ہے کہ یہ ہماری مسجد کے غیر مقلد تو بہت اچھے ہیں، ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو بہت سارے حضرات کو شبہ پڑتا ہے غیر مقلدین کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے کہ غیر مقلد بہت اچھا ہے، کیوں؟ ہمارے محلے کا غیر مقلد ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جبکہ ہمارا اپنا خیال یہ ہے آپ کے محلے کا غیر مقلد آپ کے پیچھے نماز پڑھے، یہ اتنا خطرناک ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا خطرناک نہیں ہے۔ کیوں؟ جو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ بچیں گے، اور جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ اس کو تو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ میرے علم میں ہے اور میرے مشاہدات نہیں ہے، یہ میرے تجربات ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آزمایا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ غیر مقلد بعض مساجد سے تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں اور فنڈ بھی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ اس مسجد والوں کو حنفی جید علماء سے کاٹنے کی ان کے یہاں بہترین تدبیر یہ ہے، اس مسجد کے امام سے تعلق رکھو تاکہ جب ضرورت پیش آئے یہ تعلق استعمال کرا کے غیر مقلد آپ کو اپنے علماء سے توڑ دے۔ گجرانوالا مجھے اچھی طرح یاد ہے، بعض ساتھیوں نے کہا ایک بڑی اہم مسجد ہے، ہم آپ کا درس قرآن کرانا چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں درس قرآن کرا لیا۔ میں نے جب درس قرآن دیا ان حضرات کو بہت پسند آیا، تو انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے آپ ہمیں مہینے میں کوئی دن دے دیں درس قرآن کے لیے۔ یہ آج سے 5 سال پرانی بات ہے، وقت گنجائش ہوتی تھی، میں بھی تیار ہو گیا، میں نے کہا چلے دے لیتے ہیں۔ عنوان رکھو، میں نے کہا مان علی و صحابی، اسی عنوان پہ مستقل ہم درس قرآن دیں گے۔ آپ یقین فرماؤ درس قرآن کا اشتہار چھپا اور اس کے بعد مجھے اسی مسجد کے حضرات کا فون آ گیا کہ مولانا صاحب ہم نے کسی وجہ سے پروگرام ختم کیا تو آپ تشریف نہ لائیں۔ میں نے پتہ کرا اس کی وجہ کیا ہے کہ درس قرآن اتنے شوق سے لوگوں نے رکھا ہے، جب لوگ قائل ہوئے ہیں دوبارہ پھر رکھا ہے، اب انہیں مجھے روکا کیوں ہے؟ جب میں نے معلومات لی تو مجھے وہاں کے اپنے ساتھیوں نے بتایا یہاں کچھ غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کی معاملت بھی کرتے ہیں۔ ان سب نے مل کر امام صاحب سے کہا اگر مولانا محمد الیاس گھمن اس مسجد میں دوبارہ درس قرآن دینے کے لیے آئے، ہم آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور جو آپ کو چندہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے، آپ یا ان کا انتخاب کر لیں ہمارا انتخاب کر لیں۔ تو مسجد والوں نے کہا جی اس سے ہمارے نمازی ٹوٹ جائیں گے، مولانا صاحب آئندہ آپ تشریف نہ لائیں۔ اب ان کی پالیسی آپ کو سمجھ آ گئی، اگر اس مسجد میں نمازیں نہ پڑھتے تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ تو 4 بندے مسجد میں گھسے اور پوری مسجد کی فضا انہیں خراب کر دینی ہے، بیانات بھی کرائیں گے، کیسٹیں بھی تقسیم کریں گے، لٹریچر بھی دیں گے، وہاں کے نمازیوں کو اپنے جلسوں میں لے کر بھی جائیں گے، اور ہمارے حضرات کو پتہ تب چلے گا جب آدھی سے زائد مسجد ان کے مخالف ہو چکی ہوگی۔
اور پھر احساس ہوگا کہ ہمارے خلاف ہوا کیا ہے، اور بعد میں اس بند کو باندھنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو میں گزارش ہی کر رہا تھا، غیر مقلدین نے چونکہ اس مسئلے کو حیثیت عقیدے کی دی ہے، اب آپ تیاری اس کی عقیدے کی حیثیت سے کریں۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کا بعد از وفات حیات کا مسئلہ ہے، حیات الانبیاء کا مسئلہ، انبیاء علیہ السلام کا قبر میں زندہ ہونا یہ عقیدہ قطعیات میں سے نہیں ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے، یہ عقیدہ ظنیات میں سے ہے۔ اس کے منکر کو اہل کفر نہیں کہتے، اہل بدعت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اہل بدعت عمل میں، ایک ہوتا ہے اہل بدعت عقیدے میں، ایک ہے مبتدع فی العقیدہ، ایک ہے مبتدع فی العمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی حیات فی القبر کا منکر یہ کافر نہیں ہے، یہ مبتدع فی العقیدہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب ہمارے مد مقابل نے اس گفتگو کو ایمان اور کفر کی بنیاد بنا کر پیش کیا ہے کہ جو حضور کو قبر میں زندہ مانے اور سما کے قائل ہوں، یہ نصوص قطعیہ کے منکر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم اس کو کفر نہ بھی سمجھیں، لیکن اب تیاری اس طرز پہ کرنی پڑے گی جس طرز پہ مخالف نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح تقلید کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کے فتوے نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے تیاری اس بنیاد پہ مسئلہ پھیلایا، اس بنیاد پہ ہے کہ یہ ایمان اور کفر کی بنیاد ہے، یہ شرک کی بنیاد ہے، اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں حیات النبی کے عقیدے سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، سماع موتیٰ سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، اب تیاری اسی سطح کی کرنا پڑے گی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔